اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر 3 لوگوں کا ذکر کروں گا۔ وہ 3 خوش نصیب لوگ جن کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص جو اس دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو، چاہے وہ اپنا مال غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ کرتا ہو، کسی بھی صورت میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا شخص، اس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے رزق کی فراوانی کے لیے اللہ کے فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو اس کو اور عطا کر۔ تو وہ شخص فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ دوسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جو مسجد میں سب سے اول صف میں آ کر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، یا نماز کے انتظار میں آ کر بیٹھتا ہے، اور نماز کے ادائیگی تک سنت نوافل کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بالخصوص وہ نمازی جو صف اول میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، تو صف اول میں بیٹھنے والے پر اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 3، فرمایا کہ وہ خوش قسمت ترین انسان جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا مانگتے ہیں، وہ علم حاصل کرنے والا یا علم سیکھنے والا، کہ یہ علماء اور طلباء جو علم سیکھتے ہیں یا علم سکھاتے ہیں، یہ وہ عظیم فریضہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے علم سیکھنے سکھانے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ صرف فرشتے ہی نہیں، ساری کی ساری اللہ کی مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی تہوں کے اندر جو مچھلیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ 3 خوش قسمت ترین انسان ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل بھی حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔